لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پر۔ تو قرآن کے اندر جو طاقت ہے یہ تسخیر کر سکتا ہے، مسخر کر سکتا ہے لوگوں کو۔ ہم نے اس تلوار کو میان کے اندر رکھ کر زنگ آلود کر دیا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس نسخہ کیمیا کو ہم نے چھپا کر رکھ دیا ہے، اس کو عام کرے اور عام آدمی بھی پڑھے، ترجمے سے پڑھے۔ ہاں کوئی اشکال ہو علماء سے جا کے پوچھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پڑھنے سے روکنا صحیح نہیں ہے۔ ان ظالموں سے پوچھو کہ ہمارا عقیدہ تو قرآن میں ایک سورت میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تم بتاؤ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ تو تمہارا تو کوئی عقیدہ کوئی دعویٰ قرآن میں لکھے نہیں، اس کے الٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اتنا ظلم کیا تم نے اس کتاب کے ساتھ، تو تمہارا حشر وہی ہونا ہے جو قرآن میں لکھا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو؟ کیا یہ قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ اور ظالم انسان، کیا تجھے قرآن میں یہ آیت نظر نہیں آئی تھی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ کتاب حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اچھا یہ تو قرآن میں 4 جگہ لکھا ہوا ہے ایک ہی سورت کے اندر، یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے مشکل ہے؟ تو ہے کوئی اس سے بھاگنے والا؟ اور یہ تو آپ کو مولوی کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان ظالموں سے پوچھو کہ ہمارا عقیدہ تو قرآن میں ایک سورت میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تم بتاؤ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ وہ میں نے بتایا انہوں نے اللہ کا کلپ کاٹا تھا، اس کو بھی میں نے آج ایکسپلین کر دیا۔ تو تمہارا تو کوئی عقیدہ کوئی دعویٰ قرآن میں لکھے نہیں، اس کے الٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اتنا ظلم کیا تم نے اس کتاب کے ساتھ، تو تمہارا حشر وہی ہونا ہے جو قرآن میں لکھا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پبلک کے اندر انہوں نے کیوں مشہور کر دیا کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا۔ بھئی قرآن کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں پڑھتا، آج تک کسی نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھا۔ ایک مسلمان اردو لنگوسٹک والا جب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی ڈائریکٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو اشرف علی تھانوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب کیا دنیا میں کوئی بریلوی یہ جرت کرے گا کہ میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کوئی زندہ یا مردہ عالم دین جو بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو احمد بریلوی سے بہتر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں؟ نیور۔ یا کوئی دیوبندی زندہ یا مردہ یہ کلیم کرے کہ میں اشرف علی تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل حدیث کہے کہ میں جونا گڑھی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل تشیع میں سے کہ جی میں سید فرمان علی شاہ سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ تو جب ہم لوگوں کو یہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے مکاتب فکر کے علماء کے ترجمے پڑھیں تو ہم انہی علماء سے آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے ڈکوسلا مچایا نا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے، انہیں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو پڑھ رہے ہیں آپ کے بڑوں سے۔ تو دیکھ لیں نہ انہوں نے قرآن کو پکڑا ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھیں تو کہنا جی پیچھے اللہ رسول ہی ہے۔ ہاں اللہ رسول پیچھے رکھنے واسطے نہیں ہے، اگے رکھنے واسطے ہے، پیچھے اللہ ہی رسول ہے۔
इज्जतें अवेल की हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंदे खाए हैं तुम लोगों ने, जदादें बनाई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर धोखा देकर लोगों को, मक्के और मदीने के नाम की आवाजें लगाकर तुमने सवारियां सवार की, लेकिन फेंकी जाके बगदाद में, अजमेर में, देवबंद में, बरेली में। गद्दारी की है तुम लोगों ने। और देखो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर बलाए को कितनी बड़ी छोड़ दी है। जो कहता है कि मेरे नबी ईसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं।